हेलो और खुश आमदीद। मेरा नाम हुसैन है और मैं एक MEL प्रैक्टिशनर और ट्रेनर हूँ। आज के सेशन में हम असर की जांच यानी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के लिए जो तखमीना के तरीके इस्तेमाल होते हैं उन पर बात करेंगे। देखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वाकई कोई फ़र्क ला भी रहे हैं या नहीं। और इसी फ़र्क को, इसी असर को ठीक ठीक नापने के लिए हमें कुछ ख़ास टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम एस्टिमेशन मेथड्स कहते हैं। ये तरीके हमें बताते हैं कि जो तब्दीली आई है वो वाकई हमारे प्रोग्राम की वजह से है या महज एक इत्तेफाक। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा चैलेंज है क्या। उसके बाद हम गोल्ड स्टैंडर्ड यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स या RCTs की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिलेक्शन बायस यानी चुनाव के तासुब से कैसे निपटा जाए, चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो या अनऑब्जर्वेबल। और आखिर में हम इन तरीकों के प्रैक्टिकल यूज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जांच का बुनियादी चैलेंज। अच्छा, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की जड़ में एक बहुत ही बुनियादी सवाल छुपा है। वो सवाल ये है कि हम ये कैसे नापें कि क्या हुआ होता। इसी को हम काउंटर फैक्चुअल का मसला कहते हैं। सोचे ज़रा, हम ये कैसे जान सकते हैं कि अगर किसी शख्स ने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ना लिया होता तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती। मसला ये है कि हम एक ही वक्त में एक ही शख्स को दो मुख्तलिफ हकीकतों में नहीं देख सकते। हम या तो ये देख सकते हैं कि प्रोग्राम के साथ क्या हुआ या ये कि प्रोग्राम के बगैर क्या हुआ, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं। यही इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिससे पोटेंशियल आउटकम्स फ्रेमवर्क कहते हैं। बहुत आसान है। तसव्वुर करें कि हर शख्स के लिए दो मुमकिना नताइज हैं। एक, जिसे हम Y1 कहते हैं, यानी वो नतीजा जब उसने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और दूसरा Y0, यानी वो नतीजा अगर उसने हिस्सा न लिया होता। प्रोग्राम का असल असर, उसका इम्पैक्ट, इन दोनों का फ़र्क है, Y1 माइनस Y0। लेकिन जैसा कि हमने बात की, मसला वही है, हम एक वक्त में सिर्फ एक ही आउटकम देख सकते हैं, दूसरा हमेशा गायब रहता है, वो अनऑब्जर्व्ड है। तो फिर हम क्या करते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि भाई एक ग्रुप ले लो जिसने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दूसरा ले लो जिसने नहीं लिया, और दोनों का मवाजना कर लो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मसला आता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन बायस या चुनाव का तासुब। इसका मतलब ये है कि हो सकता है दोनों ग्रुप्स प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। जैसे फ़र्ज़ करें एक ज़री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हो सकता है उसमें सिर्फ वही किसान हिस्सा लें जो पहले से ही ज़्यादा मेहनती और मोटिवेटेड हैं। तो अगर बाद में उनकी फसल बेहतर होती है तो क्या ये वाकई प्रोग्राम की वजह से है या उनकी अपनी मेहनत की वजह से? यही सिलेक्शन बायस है। अब सिलेक्शन बायस से निपटने के लिए कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करना है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि लोगों को प्रोग्राम में शामिल कैसे किया गया था। बुनियादी तौर पर 3 मंजरनामे हो सकते हैं। पहला और सबसे बेहतरीन रैंडम असाइनमेंट, यानी लोगों को बिल्कुल बेतरतीबी से चुना गया। दूसरा अनकन्फाउंडेड असाइनमेंट, यानी इंतखाब कुछ ऐसी चीज़ों पर हुआ जिन्हें हम देख और नाप सकते हैं, जैसे उम्र, तालीम वगैरह। और तीसरा सबसे मुश्किल कन्फाउंडेड असाइनमेंट, जहां इंतखाब ऐसी चीज़ों पर हुआ जिन्हें हम नाप नहीं सकते, जैसे किसी की अंदरूनी मोटिवेशन। अब हम एक एक करके इन तीनों सिनारियोज़ को देखेंगे। तो चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं और बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड की, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या RCTs की। ये वो मिसाली सूरत हाल है जिसकी हर इवैल्यूएटर ख्वाहिश करता है। RCT में होता क्या है? हम लोगों को मुकम्मल तौर पर बेतरतीबी से 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। एक ट्रीटमेंट ग्रुप जिसे प्रोग्राम मिलता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिसे नहीं मिलता। इस बेतरतीब तकसीम का जादू ये है कि ऑन एवरेज दोनों ग्रुप्स हर लिहाज से एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वो देखी जाने वाली खुसूसियात हो या ना देखी जाने वाली। अब अगर इनके नताइज में कोई फ़र्क आता है तो हम बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोग्राम की वजह से है। तो RCTs की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हमें एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट का सबसे साफ, सबसे गैर जानिबदाराना तखमीना देते हैं। इसीलिए इन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। लेकिन अमली दुनिया में RCTs करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। कभी अखलाकी वजूहात होती हैं, कभी लॉजिस्टिक्स का मसला होता है और अक्सर ये बहुत महंगे भी होते हैं।
اسی لیے ایک میل پریکٹیشنر کے طور پر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب RCT ممکن نہ ہو تو ہمارے پاس اور کون سے ٹولز موجود ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس صورتحال پر جب رینڈمائزیشن ممکن نہیں ہے۔ سیکشن 3، مشاہدہ چناؤ کے تعصب سے نپٹنا۔ یہاں ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر لوگوں نے پروگرام میں حصہ لیا وہ ہمیں معلوم ہے اور ہم انہیں ناپ سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک بہت کارآمد تکنیک ہے جسے پروپینسٹی اسکور میتھڈز کہتے ہیں۔ اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سلیکشن پروسیس کو ہی ماڈل کرتے ہیں۔ ہم ہر شخص کے لیے اس کی خصوصیات جیسے عمر، تعلیم، آمدنی کی بنیاد پر یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کے پروگرام میں شامل ہونے کا کتنا امکان یا پروپینسٹی تھی۔ اب اس پروپینسٹی اسکور کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے عام طریقہ ہے پروپینسٹی اسکور میچنگ یا PSM۔ اس میں ہم ٹریٹمنٹ گروپ کے ہر فرد کے لیے کنٹرول گروپ میں سے ایک ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جس کا پروپینسٹی اسکور بالکل ایک جیسا ہو۔ سمجھے کہ ہم ایک اسٹیٹسٹیکل ٹوین یا شماریاتی جڑواں تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انورس پروبیبلٹی ویٹنگ اور ڈبل روبسٹ ایسٹیمیٹرز جیسے طریقے بھی ہیں جن کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ اب PSM کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے میں آسان ہے اور یہ فرض نہیں کرتا کہ چیزوں کا آپس میں لکیری تعلق ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی اور بہت سخت شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام عوامل اپنے ماڈل میں شامل کر لیے ہیں جو پروگرام میں شرکت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس شرط کو ہم کبھی ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ MEL پریکٹیشنرز کے لیے یہاں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آپ کے PSM کے نتائج اتنے ہی اچھے ہوں گے جتنا اچھا آپ کا ڈیٹا ہے۔ اگر کوئی اہم چیز چھوٹ گئی تو آپ کے نتائج بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سب سے مشکل مسئلے پر۔ سیکشن 4، جب سلیکشن بائس ایسی چیزوں کی وجہ سے ہو جنہیں ہم دیکھ یا ناپ نہیں سکتے، جیسے کسی کی موٹیویشن یا قدرتی قابلیت۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد طریقہ ہے جسے ڈفرنس ان ڈفرنسز یا ڈائڈ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پروگرام سے پہلے اور بعد دونوں وقت کا ڈیٹا چاہیے۔ ڈائڈ کرتا کیا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ گروپ میں آنے والی تبدیلی کو کنٹرول گروپ میں آنے والی تبدیلی سے کمپیئر کرتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ان تمام نہ نظر آنے والے عوامل کو کینسل آؤٹ کر دیتا ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ اس چارٹ کو دیکھیں، یہ DID کے پیچھے چھپے خیال کو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے۔ ہم یہاں ایک بہت اہم چیز فرض کر رہے ہیں جسے پیرالل ٹرینڈز ازمپشن کہتے ہیں، یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ اگر پروگرام نہ ہوتا تو ٹریٹمنٹ اور کنٹرول گروپ دونوں میں وقت کے ساتھ ایک جیسی تبدیلی آتی، ان کے رجحانات سمانانتر یا پیرالل ہوتے۔ پروگرام کا اثر دراصل وہ اضافی تبدیلی ہے جو ہمیں صرف ٹریٹمنٹ گروپ میں نظر آتی ہے۔ ایک اور بہت ہی کلیور طریقہ انابزرویبل بائس سے نمٹنے کا ہے انسٹرومنٹل ویریبلز یا IV۔ یہ اس وقت کام آتا ہے جب پروگرام میں شرکت اور ہمارے آؤٹ کم دونوں پر کوئی انابزروڈ فیکٹر اثر کر رہا ہو۔ IV میں ہم ایک تیسری چیز ڈھونڈتے ہیں جسے انسٹرومنٹ کہتے ہیں۔ اس انسٹرومنٹ کی دو خاصیتیں ہونی چاہیے۔ ایک، یہ پروگرام میں شرکت پر اثر ڈالے، اور دوسرا، یہ آؤٹ کم پر براہ راست اثر نہ ڈالے سوائے شرکت کے ذریعے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ہم ایک جاب ٹریننگ پروگرام کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگ ٹریننگ میں حصہ لیں گے یا نہیں، یہ ان کی موٹیویشن پر منحصر ہو سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہاں ہمارا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے ٹریننگ سینٹر سے ان کے گھر کا فاصلہ۔ دیکھیں، فاصلہ ٹریننگ میں شرکت پر تو اثر ڈالے گا، جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ شاید زیادہ آئیں، لیکن فاصلے کا براہ راست کسی کی تنخواہ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو IV اس فاصلے کو استعمال کر کے موٹیویشن والے حصے کو الگ کر دیتا ہے اور ہمیں پروگرام کا صاف اثر بتاتا ہے۔ تو DID اور IV دونوں بہت طاقتور طریقے ہیں، لیکن ان کی بنیاد ان کے مفروضوں پر ہے۔ DID کے لیے پیرالل ٹرینڈز کا مفروضہ اور IV کے لیے ایکسکلوژن ریسٹرکشن کا مفروضہ، یعنی انسٹرومنٹ صرف شرکت کے ذریعے ہی آؤٹ کم پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ مفروضے پورے نہیں ہوتے تو ہمارے نتائج قابل اعتبار نہیں ہوں گے۔ ایک اچھے ویلیویٹر کا کام ہی ان مفروضوں کو اچھی طرح جانچنا اور جسٹیفائی کرنا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے، ہر طریقہ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دیتا۔ کچھ طریقے ہمیں بتاتے ہیں ایوریج ٹریٹمنٹ ایفیکٹ یا ATE، یعنی اگر پوری آبادی کو پروگرام دیا جاتا تو اوسطاً کیا اثر ہوتا۔ RCTs عام طور پر یہ بتاتے ہیں
دوسرے طریقے جیسے PSM ہمیں ایوریج ٹریٹمنٹ آن دا ٹریٹڈ یا ATT بتاتے ہیں، یعنی صرف ان لوگوں پر کیا اثر ہوا جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا۔ اور IV جیسے طریقے ہمیں LAT یعنی لوکل ایوریج ٹریٹمنٹ ایفیکٹ بتاتے ہیں، جو کہ صرف ایک خاص سب گروپ پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا طریقہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو اب آخر میں سیکشن 5 میل ٹیموں کے لیے عملی اطلاق۔ ان سب طریقوں کو جاننے کے بعد ہم انہیں اپنے کام میں کیسے استعمال کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہمیشہ وہ طریقہ چنیں جو آپ کے پروگرام کے ڈیزائن اور ڈیٹا کے مطابق ہو۔ کبھی بھی کوئی طریقہ صرف اس لیے نہ چنیں کہ وہ مشہور ہے یا آسان لگتا ہے۔ دوسری بات، اپنے مفروضوں کو سنجیدگی سے لیں، انہیں ٹیسٹ کریں، ان کا جواز پیش کریں۔ اور تیسرا، کبھی بھی ان آبزروڈ کنفاؤنڈرز کے امکان کو نظر انداز نہ کریں۔ ہمیشہ سوچیں کہ وہ کون سے چھپے ہوئے عوامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے نتائج پر اثر ڈال رہے ہیں۔ تو چلیں آج کی ساری گفتگو کو 3 اہم نکات میں سمیٹتے ہیں۔ پہلا، امپیکٹ ایویلیویشن کا دل کاؤنٹر فیکچول کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، ہر ایسٹیمیشن میتھڈ ایک خاص قسم کے سلیکشن بائس کو حل کرنے کا ایک ٹول ہے، اور ہر ٹول اپنی شرائط کے ساتھ آتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، صحیح ٹول کا انتخاب ہمیشہ پروگرام کے کانٹیکسٹ اور آپ کی ڈیٹا پر منحصر ہوتا ہے۔ اس تربیتی سیشن میں شرکت کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اپنی امپیکٹ ایویلیویشن کی سکلز کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ سیشن مفید لگا تو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن پر مزید معلوماتی سیشنز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔